غزوہ احد مشرکین قریش کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور غزوات میں سے ایک ہے، جو سن 3 ہجری میں بمقام کوہ احد میں انجام پایا۔ اس کی تاریخ بروز ہفتہ 7 شوال سن 3 ہجری 23 مارچ 625 عیسوی ہے۔ اس کا مقام حجاز مدینہ کے قریب واقع کوہ احد ہے۔ جنگ بدر میں قریش کی شکست کے بعد قریش ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بدر کے بالغین کی خواہی کی عرض سے رسول اللہ اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ قریش کا سامنا کرنے کے لیے رسول خدا اور مہاجرین و انصار کے زعما کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں اور وہیں دفاع کریں، لیکن مسلم نوجوان اور حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کے خواہاں تھے۔ آخر کار رسول خدا نے جنگ کے لیے شہر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ کا ابتدائی نتیجہ مشرکین کی شکست کی صورت میں برآمد ہوا، لیکن مسلمان تیر اندازوں کے ایک گروہ نے، جسے رسول خدا نے عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں کوہ احد کی بائیں جانب واقع کوہ عینین پر تعینات کیا تھا، فتح کے گمان میں کوہ عینین پر اپنا مورچہ ترک کر دیا۔ مشرکین نے اس علاقے میں مسلم مجاہدین کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھایا اور انہیں شکست دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بھاری نقصانات اٹھانا پڑے۔ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام بھی شہید ہوئے اور ان کے جسم کو مسلح کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مشرکین کی بھاری شکست کے 1 سال کے بعد سن 3 ہجری میں قریش ابو سفیان رضی اللہ کی سرکردگی میں بدر کے ہلاک شدگان کی انتقام کے طور پر رسول خدا اور مسلمانوں کے خلاف ایک بار پھر جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زبہری اور ابو عزا جیسے افراد کو دوسرے قبائل کی حمایت حاصل کرنے کا کام سونپا اور بالآخر اپنے لشکر کے ہمراہ، جس کی تعداد 3000 سے 3200 افراد تک تھی، مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ واقعی کا کہنا ہے کہ رسول خدا گویا قبا کے علاقے میں عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے خفیہ طور پر بھجوائے گئے خط کے ذریعے مشرکین کی نقل و حرکت سے مطلع ہوئے، تاہم دوسری روایات میں اس خط کی طرف اشارہ نہیں ہوا۔ شوال سن 3 ہجری کو مشرکین عہد کے قریب غرائز کے علاقے میں پہنچے اور اپنے چوپایوں کو وہاں کے کھیتوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پیغمبر اکرم اپنے صحابی کے ذریعے دشمن کی نفری اور وسائل سے باخبر ہوئے تھے، چنانچہ اوس اور خزرج کے بعض حمایتین من جملہ سعد بن معاذ، اسید بن خزیر اور سعد بن عبادہ کے کچھ افراد کے ساتھ مشرکین کی یلغار کے خوف سے جمعہ کی صبح تک مسجد میں پہرا دیتے رہے۔ رسول خدا نے جمعہ کے روز دفاعی اقدامات کی کیفیت کے سلسلے میں اصحاب کے ساتھ مشورہ کیا۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ مسلمان مدینہ سے باہر نہ نکلیں۔ مہاجرین اور انصار کے اکابرین بھی یہی چاہتے تھے، بالخصوص وہ لوگ جو شہر مدینہ کے سابقہ جنگوں کے تجربے کے پیش نظر کہتے تھے کہ مسلمان شہر سے باہر نہ جائیں، لیکن مسلم نوجوان، یہاں تک کہ حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام جیسے بزرگ صحابی کا اصرار تھا کہ جنگ شہر سے باہر ہونی چاہیے۔ آخر کار رسول خدا نے مؤخر الذکر اصحاب کی رائے قبول کی۔ رسول خدا 1000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مدینہ سے باہر نکلے اور ایک رات مدینہ اور احد کے درمیان علاقے شیخان میں منظر رہے اور دوسرے دن صبح کے وقت دوبارہ روانہ ہوئے۔ ابھی سپاہ اسلام کے مقام احد پر پہنچے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق نے اس بہانے مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی کہ مدینہ میں رہ کر لڑنے کے بارے میں اس کی دی ہوئی تجویز کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ وہ ایک جماعت کو لے کر مدینہ واپس پلٹ گیا۔ یوں مسلمانوں کی تعداد 1000 سے کم ہو کر 700 رہ گئی۔ رسول خدا نے لشکر کو منظم اور مرتب کیا اور کوہ احد کی طرف پشت کر کے دشمن کے سامنے صف آرا ہوئے، جبکہ اور عبداللہ بن جبیر کی تیر اندازوں کا ایک دستہ دے کر کوہ عبنین پر تعینات کیا، جو کہ احد کی بائیں جانب واقع ہے۔ مشرکین نے بھی صف آرائی کے میمنہ کی کمان خالد بن ولید کو، جبکہ میسرہ کی کمان اکرمہ بن ابی جہل کے سپرد کی۔
بعد ازاں یہ دونوں نوجوان مسلمان ہو گئے تھے۔ رسول خدا نے جنگ شروع ہونے سے قبل خطبہ دیا اور تیر اندازوں پر زور دیا کہ مسلمانوں کی عقبی مورچے کی سختی سے حفاظت کریں اور کسی صورت میں اپنا مورچہ نہ چھوڑیں۔ جنگ شروع ہوئی تو مشرکین کے ایک جنگجو طلحہ بن ابی طلحہ نے مبارزہ طلبی کی۔ علی علیہ السلام میدان میں اترے اور اس کو گرا کر ہلاک کر دیا۔ چنانچہ مسلمان اس ابتدائی کامیابی سے مسرور ہوئے اور تکبیر کے نعرے لگا کر اچانک مشرکین کی صفوں پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمان بہت تیزی سے مشرکین پر غالب آئے اور مشرکین فرار ہوئے۔ جن تیر اندازوں کو لشکر اسلام کی بائیں جانب تعینات کیا گیا تھا، غنیمت کی طمع کر کے اپنے مورچے چھوڑ گئے اور ان کے سالار عبداللہ بن جبیر کا اصرار، جو انہیں رسول خدا کی فرما برداری کی دعوت دیتے رہے تھے، بے سود رہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس سے پہلے بھی تیر اندازوں کی تعیناتی کے مقام سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کر چکے تھے، اس بار درے کے اوپر باقی ماندہ چند تیر اندازوں پر حملہ کیا اور اکرمہ بس پسپائی کے بعد خالد سے آ ملے اور وہ سب مل کر مشرکین کے پیادوں کے تعاقب میں مصروف مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر گئے۔ اسی اثنا میں کسی نے ندا دی کہ پیغمبر خدا شہید ہو چکے ہیں۔ یہ خبر مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے کا سبب بنی۔ مروی ہے کہ گھمسان کی لڑائی میں کئی مشرکین نے رسول خدا کے قتل کی غرض سے حملے کیے، جن کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کے دانت شہید ہو گئے اور چہرہ مبارک زخمی ہوا، جبکہ صرف چند صحابی میدان میں باقی رہے اور رسول خدا کو متعدد چوٹیں آئیں۔ آپ علیہ السلام پہاڑ میں موجود دراڑ کی پناہ میں چلے گئے۔ شیخ مفید نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی اور افراتفری اس قدر بڑھ گئی کہ پورا لشکر بھاگ گیا اور علی علیہ السلام کے سوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کوئی نہ تھا۔ جملہ لشکر بھاگ گیا اور بعد ازاں مادودے چند افراد آپ علیہ السلام سے آ ملے، جن میں سے سب سے پہلے عاصم بن ثابت، ابو دجانہ اور سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مشرکین نے اپنے ہتھیاروں سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور ان کی بڑی تعداد کو شہید کیا۔ سب سے زیادہ اہم رسول خدا کے چچا حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام تھے، جس پر جبیر بن محتم کے غلام وحشی نے نیزے کا وار کیا اور پھر ان کا سینہ چاک کیا اور ان کا کلیجہ نکال کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند کے سپرد کیا، جن کا باپ جنگ بدر میں حمزہ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا۔ ہند بنت عتبہ نے حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ چبایا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں فتح مکہ کے بعد ہند علیہ السلام مسلمان ہو گئیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمزہ علیہ السلام کی شہادت اور ان کے بدن کا موصلہ ہونے پر بہت زیادہ مغموم اور غمناک ہوئے۔ اس جنگ میں مشرکین قریش کو فتح ہوئی اور مسلمان ہار گئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کی تدفین کا اہتمام کیا اور پیغمبر اکرم نے ایک ایک کر کے شہداء کی میتوں پر نماز جنازہ پڑھایا، جن کی تعداد 70 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ ہر بار یہی فرمایا کہ حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کا جسم مہتر بھی ہر شہادت کے ساتھ رکھا جائے، اور یوں حمزہ علیہ السلام کی میت پر 70 یا کچھ زیادہ مرتبہ نماز پڑھائی گئی۔ شہدائے احد، جنہیں کوہ احد کے دامن میں سپرد خاک کیا گیا ہے، کہ اسماء قدیم کتب میں بیان ہوئے ہیں۔ مشرکین میں سے بھی 20 سے کچھ زائد افراد مارے گئے۔ بالآخر دو لشکر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن کوہ کے قریب آئے جہاں مسلمان موجود تھے اور بتوں کی تنا گوئی کرتے ہوئے فرمائے، یوم احد کو یوم بدر کے برابر قرار دے دیا گیا۔